بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ یؤمنون جو کہ ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے اوپر۔ یہ غیب کیا ہے؟ غیب کا ایمان ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کو نہیں دیکھا، حشر کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب ایگزسٹ کرتا ہے، ان سب چیزوں کا وجود ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اور اندیکھی دنیا ہے جس کا سابقہ ہمارا اس دنیا میں بھی پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جنہیں ہم 5 سینسز سے جو ہے محسوس نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ کہ ہم نے جسم کو دیکھا ہے، روح کو نہیں دیکھا، آنکھ کو دیکھا ہے، بصارت کو نہیں دیکھا، کان کو دیکھا ہے، سماعت کو نہیں دیکھا، دل کو دیکھا ہے مگر دھڑکن کو نہیں دیکھا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو دنیاؤں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، جسے دیکھی اور اندیکھی دنیا کہتے ہیں، سین اور ان سین دنیا کو کہتے ہیں، یا پھر اسے غیب کی دنیا کہتے ہیں۔ مگر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، تو گویا کہ غیب کے ایمان کے ساتھ ہی جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ نماز کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اس کا غیب کے اوپر ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جس کی نماز جتنی زیادہ گہری ہوگی تو اس کا اندیکھی دنیا کے ساتھ تعلق بھی جو ہے وہ اتنا ہی گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے غیب کے ایمان کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ اور مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی اہم بات کہ جس انسان کا ایمان غیب پہ جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے والا بھی ہوگا۔ جس کا تعلق غیب کے ساتھ جتنا کمزور ہوگا وہ کہے گا میں کیوں خرچ کروں، وہ سارا کچھ اسی دنیا کے لیے سوچے گا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے ینفقون، یہ نفقہ سے ہے، نون فا اور کاف، اور نفع کا مطلب ہوتا ہے سراغ ہونا۔ اور صحرائی چھپکلی کو بھی جو ہے وہ نفق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صحرا میں ایک طرف سے جاتی ہے مٹی کے اندر سوراخ کرتی ہے اور دوسری طرف سے باہر آ جاتی ہے، تو گویا کہ وہ 2 سوراخ بناتی ہے۔ اور منافق کو بھی منافق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بھی وہ نفقہ سے ہے، اس لیے کہ وہ ایک طرف اگر کسی سچویشن میں پکڑا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی دوسری سچویشن سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ 2 سوراخ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کبھی میرا نفاق جو ہے وہ ایک طرف سے پکڑا گیا تو میں کسی دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ تو یہ لفظ خرچ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہ کہ نفقہ سے مراد 2 سوراخ ہیں، ایک سوراخ اس دنیا میں ہے، انسان اس دنیا میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا اس کا سوراخ جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ تو جو دنیا میں خرچ کرے گا وہ دوسرے سوراخ سے اس کے لیے آخرت میں جمع ہو رہا ہے۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آپ یہ نوٹ کریں گے یہاں پہ یؤمنون کا لفظ بھی اور یقیمون کا لفظ بھی اور ینفقون کا لفظ بھی، یہ تینوں جو ہے وہ مضارع میں بیان ہوئے ہیں، اور مضارع کے اندر جو ہے وہ جاری ہونا معنی پایا جاتا ہے، کنٹینیوس معنی پایا جاتا ہے کہ جو مسلسل ایمان رکھتے ہیں، مسلسل نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ کسی کام کو کرنا، استقامت کے ساتھ کرنا اور مسلسل کرتے رہنا، یہ ایمان والوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وَمَا أُنزِلَ، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا من قبلک، آپ علیہ السلام سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ذرا اس کے آیت کے سیکوینس پہ غور کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے، لیکن آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے بما انزل الیک، جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، یہاں سے یہ حال کی طرف اشارہ مل رہا ہے جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور پھر من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، اب یہ ماضی کی طرف اشارہ ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت تو مستقبل میں ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب یہاں پر کیوں بدلی گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن آنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آتی رہی ہیں، بہت سارے علوم ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، سب کچھ ہے، مگر اب اسی بات کو قبول کیا جائے گا جو قرآن میں ہے، اور اب ہم ہر بات کو جو ہے وہ سیرت کی نظر سے دیکھیں گے۔ جو بات ہمیں قرآن اور سیرت کے مطابق لگے گی اسے قبول کیا جائے گا، اور جو اس کے مطابق نہیں ہوگی اب وہ قابل قبول نہیں ہے۔ گویا کہ اس میں پچھلے تمام علوم کی جو ہے وہ ایک طرح سے ریجیکشن آ جاتی ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کے اوپر بڑی مضبوط دلیل ہے۔ آیت مبارکہ کے اوپر اگر غور کریں تو کہا گیا ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا، یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام کے بعد نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد کیا فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب صرف آخرت کا آنا باقی رہ گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت،
یہ اس طرح سے نزدیک ہیں جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہے، اب اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ آیت مبارکہ میں یوقنون کا لفظ آیا ہے جو کہ یقینا سے ہے، یا کاف اور نون۔ اب اس کے صرف 3 حروف بنتے ہیں، ہم اردو میں یقین بولتے ہیں، اور یہاں پہ یوقنون آیا ہے۔ کتنا لمبا کر دیا گیا اس لفظ کو، اور کتنے زائد الفاظ اس کے اندر آگے ہیں۔ گویا کہ آخرت کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں سے بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے مذہب میں آخرت کی بہت اہمیت ہے، آخرت کے عقیدے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جو تصور دیتے ہیں، ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، مرنے کے بعد ہی جنت ملے گی، حشر بھی مرنے کے بعد ہی قائم ہوگا، لہٰذا جو کچھ بھی ہے وہ فائنلی کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ لیکن ہم باقی کتابوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے تورات یا انجیل ہے، ان میں تحریفات کر دی گئی ہیں، اس میں صرف اس دنیا کی بات کی جاتی ہے، آخرت کی بات نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب موجود ہیں وہ بھی سب اسی دنیا کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات نہیں کرتے، جبکہ اسلام میں اصل عقیدہ جو ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ بلکہ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی جو ہے یہ بھی دراصل میں آخرت ہی سے متعلق ہے۔ تو اگر ہم آخرت کو نکال دیں گے تو پھر باقی پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے، یعنی کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے، اس آیت کا پچھلے آیت کے ساتھ ربط ہے۔ پیچھے 2 گروپس بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ایک گروپ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، جبکہ اس سے آگے والی آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا ہے جو آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر، یعنی کہ کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ 2 طرح کے گروپس جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کہ اپنی معاشی ذمہ داریوں میں اتنا الجھا ہوا ہے، غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، یا اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا اس کا بڑا سادہ سا ایمان ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور یہی باقی وہ اپنے بال بچوں کی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے، اپنی معاش میں لگا ہوا ہے، اور اس کے پاس وہ وقت اور وہ سہولیات اور صلاحیتیں نہیں ہیں۔ مگر جو دوسرا طبقہ ہے، یہ کون سا طبقہ ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، تھیسیس کرتا ہے، جس کو مال کی اتنی پریشانی نہیں ہے، جو باقی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ فارغ ہے، اور وہ علمی حصول میں لگا ہوا ہے۔ گویا کہ ایک عبادت والا طبقہ ہے، سادہ عام فہم لوگوں کا طبقہ ہے، اور ایک دوسرا طبقہ جو ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے، اسکالرس ٹائپ لوگوں کا طبقہ ہے، جن کے پاس ہر طرح کی نالج ہوتی ہے، ہر طرح کا علم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ہدایت کے اوپر ہیں اور دونوں کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس کے پاس توفیق استطاعت نہیں تھی گہرا علم سیکھنے کی، اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی، وہ چند بیسک عقائد کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کریں گے۔ مگر جس شخص کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، جس کے پاس علمی قابلیت ہے، اور پھر وہ اس کو گہرائی سے حاصل کرتا ہے، ڈیٹیل سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ کامیاب کہا ہے۔ لہٰذا ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ ان پڑھ ہے، اس کے پاس نالج بہت کم ہے، آپ قرآن کو نہیں جانتے، آپ تو تفسیر کو جانتے ہی نہیں ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے لیول کا سوال کریں گے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے لیول کا سوال کریں گے۔ مگر دونوں جو ہیں وہ اگر اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ دین پہ عمل کرتے ہیں تو دونوں کامیاب ہیں۔